ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ ذویل احترام علماء کرام وطن نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت انی سے بے کساں چار ساتھی درد منداں، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی سرور، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزمین ہدایت، شب اسرا کی جوہا روشنی بزم جنت، دانائے سکل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوبا سیاہ لامقا وجہ کل خطا، درد اللہ مکنون سر اللہ مخفون عالم ما کان وما یکون، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش پناہ ہوں۔ جس طریقے سے میں پڑھاؤں تمامی خواتین و حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی ماؤں اور بہنوں کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ہر مرد اور عورت کو دو ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ اے ایمان والوں مرد اور اے ایمان والی عورتوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی ایسے راستے پر نہ جاؤ، ایسے اعمال نہ کرو جس پر چلنے کے بعد تم خود بھی جہنم کا ایندھن بنو اور تمہاری آل اولاد کو بھی جہنم کا ایندھن بننا پڑے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ رب العزت نے جہنم کو خود پیدا فرمایا ہے، مگر اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب کے ماننے والے، اس کے محبوب کے ماننے والے مرد یا اس کے محبوب کی ماننے والی عورتیں یعنی ایمان والے جہنم میں جائیں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو جہنم سے بچنے کا حکم فرمایا۔ حالانکہ جہنم ایسی جگہ ہے کہ اگر ایک انسان کے ایک گناہ کا عذاب اللہ سارے انسانوں میں تقسیم کر دے تو سارے انسان مل کر بھی ایک انسان کے ایک گناہ کا عذاب اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ مجھے بتاؤ میری بہنوں، جب ایک انسان کے ایک گناہ کا عذاب اللہ سارے انسانوں میں تقسیم کر دے تو سارے انسان مل کر بھی اللہ اکبر اس عذاب کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم اپنے لاکھوں کروڑوں گناہوں کا عذاب کس طریقے سے برداشت کر سکتے ہیں؟
اور کس طریقے سے اٹھا سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، اس لیے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور مولا کائنات حضور سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر انور جھکا کر آنکھوں میں اشک لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے رسول سر جھکا کر کے رو رہے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ کے محبوب گریہ وزاری فرما رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلایا اور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، بہت توجہ کے ساتھ سنو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے میں روتا دیکھ کر جب سیدہ فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ہماری جانیں آپ پہ قربان ہو جائیں آقا، آپ اکیلے بیٹھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میں جب معراج پر گیا تھا تو میں نے جہنم میں سب سے زیادہ میری قوم کی عورتوں کو دیکھا، یہی سوچ کر کے میں رو رہا ہوں کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد سب سے زیادہ دیکھی، میں نے عورتوں کو جہنم میں سب سے زیادہ ملاحظہ کیا، بس یہی سوچ کر کے میں رو رہا ہوں۔ میں نے عورتوں کو اللہ کے عذاب میں گرفتار دیکھا کہ عورتیں جہنم کے اندر جل رہی تھی، آگ کے عذاب کے اندر گرفتار تھی۔ سیدہ فاطمہ نے عرض کیا بابا جان یہ بتائیں کہ آپ نے عورتوں کو جو جہنم میں دیکھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہ اے میری بیٹی، میں نے جہنم کے اندر جب عورتوں کو دیکھا تو میں نے جہنم میں ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے سے جہنم کی کھوٹیوں کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آپ اندازہ تو کرو، آپ سوچو تو صحیح، اے خاتون جنت کی کنیزوں، اندازہ لگاؤ کہ جہنم کے اندر کسی کو یوں ہی ڈال دیا جائے تو بھی اس کا حال کیا ہوگا، تو بھی اس کا انجام کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ایک تو جہنم کے اندر ڈالا گیا ہے، دوسرا اس کے بالوں کو جہنم کی کھوٹی سے باندھ کر کے اس کو اوندے منہ لٹکایا گیا ہے، اور تیسری بات یہ کہ جب اس کو جہنم کی کھوٹی سے اس کے بالوں کو باندھا گیا ہے تو میرے آقا فرماتے سچے نبی کہ اس کا دماغ اس طریقے سے جہنم کی آگ سے کھول رہا ہے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کھولا کرتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کتنا دردناک عذاب اس کو ہو رہا ہوگا۔ آپ اس عذاب کی وجہ سننے سے پہلے تھوڑی سی توجہ تو لگائیں کہ بال کتنے کمزور ہوتے ہیں، بالوں کی جگہ کتنی نازک ہوتی ہے۔ اگر بچہ ماں کا دودھ پیتے پیتے ماں کے بالوں کو کھینچ لیتا ہے تو ماں کی چیخ نکل جاتی ہے۔ کمزور ہاتھوں سے بچہ، ننھا سا معصوم بچہ اگر دودھ پیتے پیتے ماں کے سر کے بالوں کو کھینچ لے تو ماں تڑپ جاتی ہے، ماں بلک جاتی ہے، ماں بچے کو مارنے لگ جاتی ہے، اس کی آہیں نکل جاتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر ننھا سا بچہ تمہارا بال کھینچ لے تو تم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب جہنم کی کھوٹیوں سے تمہارے بالوں کو باندھ کر تم کو اوندے منہ لٹکایا جائے گا۔ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا، اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، لرز جاؤ، لرز جاؤ، اپنے اعمال سے توبہ کر لو، رب کی بارگاہ میں گر گرا لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، حضرت سیدہ فاطمہ نے میرے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ، جس عورت کو جہنم کے اندر جہنم کی کھوٹی سے باندھ دیا گیا ہے اس کے بالوں کو،
اور اس کو औंधे मुंह लटकाया गया है और उसका दिमाग जो है चूल्हे पे रखी हुई हांडी की तरह पक रहा है, तो उसकी वजह क्या है? आखिर इस औरत को ये अजाब क्यों दिया गया कि उसके बालों को जहन्नम की खूंटी से बांध दिया गया? ये अजाब उस औरत को क्यों दिया जा रहा था? तो मेरे आका गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ फातिमा, बात ये है कि वो औरत जब अपने घर से निकलती थी तो नंगे सर निकलती थी, यानी दुपट्टा ओढ़े बगैर निकलती थी, और वो बेपर्दा मर्दों के सामने जाती थी, इसलिए उसके साथ ये सलूक किया जा रहा था। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आज कितनी औरतें हैं जो पर्दे की पाबंदी करती हैं, आज कितनी औरतें हैं जो सर पे दुपट्टा रखती हैं। आजकल की नौजवान लड़कियां, उन्होंने दुपट्टों को मफलर बना लिया है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आज की औरतें मर्दों के सामने बेपर्दा आती हैं, अपने हुस्न की नुमाइश करती हैं, अपने चेहरे को खुला रखती हैं। अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो औरतें मर्दों के सामने बेपर्दा आए, उनको जहन्नम की खूंटी से उनके बालों से उनको लटका दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आज औरतें किस कदर बेबाक हो चुकी हैं, लेकिन कल की औरतें पर्दे की कितनी पाबंद थी। हजरत शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं अखबारुल अखबार के अंदर कि हजरत शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा एक बस्ती में तशरीफ लाए, तो देखा कि वहाँ के लोग परेशान हैं और बारिश नहीं हो रही है, तो आपने अपनी जेब से कपड़े का एक टुकड़ा निकाला, और कपड़े का टुकड़ा निकालने के बाद आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह, इस कपड़े के टुकड़े के सदक़े में बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दे। तो बारिश शुरू हो गई। लोगों ने पूछा, ऐ निज़ामुद्दीन अबुल मुअय्यद, आखिर ये बताएं इस कपड़े के टुकड़े की खासियत क्या है? तो निज़ामुद्दीन अबुल मुअय्यद फरमाते हैं, ये मेरी माँ के दुपट्टे का टुकड़ा है। मैंने अल्लाह से अर्ज किया, मौला, ये उस माँ के दुपट्टे का टुकड़ा है जिसके सर के बालों को कभी उसके बेटे ने भी नहीं देखा। मौला, उसी के सदक़े में बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दे। तो अल्लाह ने बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दिया। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, कल की औरतें कितनी मुत्तकी थी, कल की औरतें कितनी परहेजगार थी, कल की औरतें कितनी इबादत गुजार थी कि उनके सर के बालों को कभी उनका बेटा भी देखने नहीं पाता था। लेकिन आजकल की औरतें अल्लाह अकबर बेपर्दगी का शिकार है। दरअसल मामला ये है कि वो सीरियलों को देखकर, वो फिल्मों को देखकर अपने आप को उसी सांचे में ढालने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेरी बहनों, याद रखो, हमें कब्र में जाना है। आप फिल्म वाली औरत नहीं हो, आप सीरियल वाली औरत नहीं हो, आप नचनिया औरत नहीं हो, आप एक मोमिना औरत हो, आप रसूल पाक की कनीज हो, आप सैयदा फातिमा की कनीज हो। आपको अल्लाह उसके रसूल को मुंह दिखाना है। अगर गुनाह करोगी तो अल्लाह उसके रसूल को क्या मुंह दिखाओगी? मेरी बहनों, याद रखो, जब जिस्म का रिश्ता तुम्हारा रूह से टूट जाएगा, जब तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से निकल जाएगी, जब तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, तो मेरी बहनों, कोई तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र में नहीं आएगा, न तुम्हारा शोहर कब्र में आएगा, न तुम्हारे बेटे कब्र में आएंगे, न तुम्हारी बेटियां कब्र में आएगी। तुम्हारी कब्र में कोई तुम्हें काम नहीं आएगा। अगर तुम्हारी कब्र में कोई तुम्हारे साथ आएगा तो या तो अल्लाह की रहमत होगी या रसूल रहमत तुम्हारे साथ होंगे। इसलिए दुनिया के अंदर बेबाकी न करो, गुनाह करके रसूल पाक का दिल मत दुखाओ, गुनाह करके रसूल पाक का दिल मत तोड़ो, गुनाह करके अल्लाह को नाफरमान मत करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, याद रखो, अपने आप को जो है पर्दे में रखो, पर्दे की पाबंद बनो और अपने आप को पर्दे का पाबंद बनाओ। नंगे सर घरों से मत निकलो, क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैंने जहन्नम के अंदर कुछ औरतों को ऐसे देखा है कि जो नंगी थी और उनको जो है उनकी चमड़ी को आग की कैंची से काटा जा रहा था। मैंने पूछा, ऐ जिब्रील, ये कौन लोग हैं? तो
جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہا کرتی تھی. تو میرے آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کپڑے پہن کر ننگا رہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کپڑا پہن کر ننگے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے باریک اور پتلے لباس پہنتی تھی کہ کپڑے پہن کر بھی ان کا جسم نظر آتا تھا. اے خاتون جنت کی کنیزوں نہ باریک کپڑے پہنو نہ پتلے کپڑے پہنو نہ چھوٹی آستین کے کپڑے پہنو بلکہ ایسے کپڑے پہنو جس سے تمہارا جسم پورا ڈھک جائے, جسم نظر نہ آئے, نہ جسم کے نشیب و فراز نظر آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں یاد رکھو, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اچھی طرح یاد رکھو, اگر بے پردگی کا شکار ہو جاؤ گی تو عذاب قبر میں گرفتار ہو جاؤ گی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا, اور جب اس لڑکی کا انتقال ہوا تو اس لڑکی کے انتقال کے بعد چونکہ بہن بھائی میں بہت محبت اور پیار تھا تو اس کے بھائی نے جو ہے وہ کہا کہ میں اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ قبر میں اتاروں گا. اللہ اکبر. لیکن جب اس نے اپنی بہن کو قبر میں اتارا اور اتارنے کے بعد پھر وہ جب قبر سے باہر آیا لوگوں نے مٹی ڈال دی, اور مٹی ڈالنے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے. جب گھروں کو لوٹے تو اس کو یاد آیا کہ میرے ضروریات کی چیزیں, میرے ضروری کاغذات جو ہیں میری بہن کی قبر میں چھوٹ گئے ہیں. تو اس نے مسجد کے امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا امام صاحب میری ضروریات کے کاغذات جو ہے وہ قبر میں چھوٹ گئے ہیں, اب اس کے بغیر میری زندگی بہت مشکل ہو سکتی ہے, اس لیے میں کیا کروں؟ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے, اگر اتنی زیادہ ضرورت ہے تو قبر کھول کر وہ کاغذات نکال لو. اور جب اس کے بعد وہ کاغذات نکالنے کے لیے قبر کھولی گئی تو اس شخص نے کیا دیکھا کہ اس کی بہن قبر میں بیٹھی ہوئی ہے اور قبر کے اندر آگ بھڑک رہی ہے اور قبر میں آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کر کے جلدی سے قبر بند کر دی گئی اور دوڑا دوڑا بھائی غمگین اپنی ماں کے پاس گیا اور ماں کے پاس جا کر کے کہا امی ذرا یہ تو بتاؤ میری بہن تو تلاوت قرآن کی عادی تھی, میری بہن تو نماز کی عادی تھی, میری بہن تو عبادت گزار تھی, پھر اس کے باوجود میں نے اس کو اس کی قبر کے اندر عذاب قبر میں گرفتار کیوں دیکھا, آگ کے شعلے اس کی قبر میں بھڑکتے ہوئے کیوں دیکھا, میں نے کیسے دیکھ لیا کہ اس کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے, آخر اس کا کیا گناہ تھا؟ اس کی ماں نے غمگین لب و لہجے میں کہا بیٹا تیری بہن نمازیں بھی پڑھتی تھی, تیری بہن تلاوت قرآن کی عادی بھی تھی, تیری بہن اللہ کی عبادت بھی کیا کرتی تھی, لیکن یاد رکھ جب وہ کسی شادی میں جاتی تھی تو وہ شادی میں جاتے وقت جو سنگھار کیا کرتی تھی اور اپنے بالوں کو بے پردہ کر لیا کرتی تھی, یعنی اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی اور بے پردہ شادیوں میں شرکت کرتی تھی, یہی اس کا گناہ ہے. شاید اس کی وجہ سے اس کو قبر کے عذاب میں گرفتار کر دیا گیا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں دنیا میں تو مزے لے لو گی, دنیا میں تو موج مستی لوگ کر لیں گے, لیکن قبر میں تو ایک دن ضرور جانا ہے. قبر میں جانے سے انکار کس کو ہے؟ اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں شادیوں میں بھی جایا کرو تو شادیوں میں جاتے وقت ناجائز چیزیں استعمال کر کے سنگار مت کیا کرو, یعنی ناخن پالش مت لگایا کرو, ہونٹوں پہ لالی مت لگایا کرو, کیونکہ ہونٹوں پہ جو لالی لگائی جاتی ہے اس پہ سور کی چربی ملی بھی ہوتی ہے, اور جو ناخن پالش پالو ہے وہ ناخنوں پر لگتی ہے تو اس پر نہانے کے بعد تمہارا غسل نہیں اترتا. یعنی اگر کوئی عورت ناپاک ہو جائے اور وہ ناخن پالش لگا کر کے غسل کرے تو اس کا غسل ہوگا ہی نہیں, وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتی اور پھر اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ جہنم کا جب مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ جہنم کے گڑھے کے اندر عورتوں کی چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہے. میں نے جبریل سے عرض کیا اے جبریل یہ بتاؤ یہاں سے اس عورتوں کی چیخنے چلانے کی آواز کس وجہ سے آ رہی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جب یہ سنگھار کیا کرتی تھی, جب یہ زینت کیا کرتی تھی, جب یہ بڑی سنورتی تھی تو ناجائز چیزوں کا استعمال کیا کرتی تھی. اس لیے ناجائز چیزوں کا استعمال کر کے سنگار مت کیا کرو, جن چیزوں کو جائز اسلام نے کیا ہے انہی چیزوں کا استعمال کیا کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, اور اگر تم نے ایسا
نہ کیا اور تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتی رہی تو یاد رکھنا ایک دن وہ آئے گا کہ جب تم مرو گی تو تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے کہ اے فاطمہ، میں نے دوسری عورت کو دیکھا جو اس کی زبان جو ہے وہ کتے کی طرح اس کے سینے پہ لٹکی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کی زبان کتے کی طرح اس کے سینے پہ لٹک رہی ہے اور وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ تو میں نے پوچھا جبریل سے، اے جبریل بتاؤ یہ کیوں اس طریقے سے ہے؟ اللہ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی کرتی تھی، جو اپنے شوہر کے ساتھ منہ چلاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس کی زبان کتے کی طرح لٹکی ہوئی اس کے سینے پر۔ اللہ اے خاتون جنت کی کنیزوں، لرز جاؤ، آج کل عورتیں مردوں کے ساتھ منہ چلاتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، بڑی بڑی باتیں کرتی ہے۔ حالانکہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر شوہر اس کو کوئی بات کہے تو توجہ سے سنے اور اچھے سے جواب دے، زبان درازی نہ کرے، منہ نہ چلائے۔ جو عورتیں اپنے شوہروں سے بے جا منہ چلاتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، ایسی عورت کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کی زبان کتے کی طرح باہر آ کر اس کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج کل کی عورتیں تو شوہر کے ساتھ بڑی بے باکی سے منہ چلاتی ہے، بلکہ کبھی اگر شوہر جھگڑا کرے تو عورتیں اپنے منہ سے طلاق بھی مانگتی ہے۔ ایسا نہ کیا کرو، ایسا کرنا شریف عورتوں کی شرافت کے خلاف ہے، اللہ والی عورتوں کی کردار کے خلاف ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ جانتی ہیں شوہر کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے شوہر کے جسم میں تھوڑے پھنسیاں نکل آئے اور وہ عورت اس کو اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے تو بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور ایک خاتون جنت کی کنیزوں، فرمایا گیا اگر عورت اتنی نیک ہے کہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، سارے نیک اعمال کرتی ہے، لیکن مرتے وقت اس کا شوہر اس سے ناراض ہے تو آقا نے فرمایا ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہے، اس کا شوہر اس سے راضی ہے، تو ایسی عورت کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس لیے میری بہنوں، اپنے شوہر سے منہ نہ چلایا کرو، اپنے شوہر سے زبان درازی نہ کیا کرو، بلکہ ان کو خوش رکھا کرو۔ وہاں پر پھر فرمایا گیا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو خوش کرے تو وہ عورت بے حساب جنت میں داخل کی جائے گی۔ آپ جانتی ہیں آج عورتیں شوہر کو بہت ٹینشن دیتی ہے، شوہر کو بہت پریشان کرتی ہے، لیکن آپ کو میں بتاؤں، دیکھو کل کی عورتیں شوہر کا کتنا لحاظ کرتی تھی، شوہر کی کتنی بات مانتی تھی۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، ایک صحابی رسول ایک مرتبہ لمبے سفر پہ جانے والے تھے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میں لمبے سفر پہ جا رہا ہوں، جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں اس وقت تک تم اپنے ماں باپ سے ملنے مت جانا۔ آپ سوچئے، غور کیجئے، آج کل کی عورت ہوتی تو لڑنے لگتی، کیوں نہیں جاؤں میں، کیوں نہیں جاؤں گی، وہ میرے ماں باپ تھے، لیکن وہ صحابیہ تھی، رسول پاک کی سچی کنیز تھی۔ جب شوہر نے کہا کہ جب تک کہ میں سفر سے واپس نہ آ جاؤں تم اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے مت جانا، انہوں نے کہا بہت اچھا میرے شوہر، جب تک آپ نہیں آئیں گے میں اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں جاؤں گی۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے شوہر چلے گئے، لیکن اس دور میں چونکہ سواریاں نہیں تھی آج کل کی طرح، ٹرین کا سفر نہیں تھا، پلین کا سفر نہیں تھا، اس وقت لوگ پیدل سفر کرتے تھے، اس وقت لوگ گھوڑے اور کچھر پہ سفر کرتے تھے۔ تو اس وقت اللہ اکبر، وہ تو چلے گئے، بہت دن گزر گئے، جب ان کے شوہر گھر واپس نہیں آئے تو اتفاق سے کیا ہوا، ان کے باپ کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کے باپ بیمار ہو گئے۔ جب ان کے والد خوب بیمار ہو گئے تو کسی نے آ کر خبر دی، اے نیک خاتون تمہارے ابا بیمار ہو گئے ہیں، چلو چل کر اپنے باپ کو دیکھ لو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے شوہر سے وعدہ کر چکی ہوں کہ جب تک کہ آپ نہیں آئیں گے میں اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں جاؤں گی، اس لیے میں نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد چند دن گزر گئے،
اور باپ کی طبیعت سیریس ہو گئی، بہت زیادہ بیمار ہو گئے ان کے والد، تو پھر لوگوں نے کہا آپ کے والد بہت سیریس ہو گئے، ایسا لگتا ہے بچیں گے نہیں، چل کے اپنے باپ سے دو باتیں تو کر لو۔ تو انہوں نے کہا دیکھو میں اپنے شوہر سے وعدہ کر چکی ہوں کہ آپ کے آنے کے بغیر میں اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں جاؤں گی، لیکن میرے باپ کی طبیعت سیریس ہو گئی ہے، تو ایک کام کرتی ہوں میں رسول پاک سے اجازت لیتی ہوں، اگر حضور اجازت دیں گے تو میں دیکھنے جاؤں گی ورنہ نہیں۔ انہوں نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اللہ کے رسول سے پوچھو کہ میرے شوہر نے مجھے اپنے ماں باپ کے یہاں جانے سے منع کیا ہے اور میرے باپ کی طبیعت سیریس ہو گئی ہے، تو کیا میں اپنے ماں باپ سے ملنے جا سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور شوہر کی اجازت کے بغیر ماں باپ سے ملنے نہ جائے۔ لیکن وہ نیک خاتون تھی، جب حضور کا فرمان آ گیا تو وہ ملنے کے لیے نہ گئی۔ اللہ اکبر! آج کل کی عورتیں ہوتی تو کیا کرتی؟ آسمان سر پہ اٹھا لیتی، مگر اس دور کی عورتیں کتنی صبر والی تھی، کتنی پاک دامن، کتنی پاک باز تھی، حضور کے فرمان پہ کیسی عمل کرنے والی تھی۔ وہ نہیں گئی اپنے والد سے ملنے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے آ کر خبر دی اے نیک خاتون تمہارے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اب تو اپنے باپ کا جنازہ میں شرکت کے لیے آؤ، اپنے باپ کی آخری صورت کو دیکھ لو۔ اس خاتون نے پھر ایک بندے کو رسول پاک کی بارگاہ میں بھیجا، یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے منع کیا ہے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے لیے، اب میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا جنازہ اٹھنے والا ہے، تو کیا میں اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ اللہ کے سچے رسول نے صادق و مصدوق نبی نے ارشاد فرمایا تمہارے شوہر نے منع کیا ہے، بہتر ہے کہ نہ جاؤ۔ لیکن وہ پاک دامن خاتون تھی، وہ نیک عورت تھی، وہ اسلام پہ عمل کرنے والی تھی، اس نے اپنے باپ کے جنازے میں شرکت نہ کی کیونکہ میرے شوہر نے منع کیا ہے جانے کے لیے۔ حالانکہ ان کے شوہر کو علم میں یہ بات نہیں رہی ہوگی کہ میرے جانے کے بعد ان کے باپ بیمار ہو جائیں گے یا انتقال ہو جائے گا، نہ ایسا کوئی خیال دل میں گزرا ہوگا، بس انہوں نے کہہ دیا۔ لیکن کیسی وہ عورتیں تھیں کہ شوہر گھر میں نہیں ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوئی ہے۔ آج کی عورتوں کا حال تو یہ ہے، شوہر گھر سے نکلا تو بے اجازت کو پڑوسی کے یہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے، اس کے یہاں چلی، اس کے یہاں چلی، باہر چلی، بازار چلی۔ دیکھو وہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر باپ کے میت میں نہیں گئی، لیکن قربان جائیں باپ کا جنازہ اٹھا، لوگوں نے ان کے باپ کو دفن کر دیا۔ رات میں ان کے باپ بیٹی کے خواب میں آئے، بیٹی نے پوچھا بابا کیا حال ہے؟ تو اس والد نے کہا بیٹی میرے اللہ نے مجھے بخش دیا اور میں جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہوں، اللہ نے مجھے جنت کا لباس پہنایا ہے، جنت کے باغ عطا کیے ہیں۔ تو اس خاتون نے پوچھا ابا اللہ نے آپ کو جنت کیوں عطا کی، آپ کا کون سا عمل تھا؟ تو اس کے باپ نے کہا بیٹی میرے کسی عمل کی وجہ سے جنت نہیں ملی، بلکہ اللہ نے کہا کہ تیری بیٹی نے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے تیری میت میں شرکت نہیں کی، اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ تیری بیٹی کے اس عمل کے صدقے میں نے تجھے جنت عطا کر دیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں ذرا سوچو تو صحیح، اس بیٹی کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس نے اپنے دل میں کتنا پتھر رکھا ہوگا، کیسے جم کے کڑوے گھونٹ لیے ہوں گے کہ شوہر نے اجازت نہیں دی تو وہ خاتون اپنے باپ کی میت میں شریک نہیں ہوئی۔ لیکن آج عورتوں کا بڑا عجیب حال ہے، حالانکہ مرد بھی ظلم کرتے ہیں لیکن چونکہ مرد یہاں اجتماع میں نہیں ہے تو ہم اس سے بھی کوئی بات نہیں کریں گے۔ آپ یہاں پر موجود ہے، آج کل کی عورتیں مردوں سے بیجا مطالبات کرتی ہے، یہ لا کر دو وہ لا کر دو، اور شوہر کی طاقت سے زیادہ مطالبہ کرتی ہے۔ یاد رکھو تمہیں مطالبہ کرنے کا حق ہے، ضرور شوہر سے مانگا کرو لیکن اس کی طاقت سے زیادہ مت مانگا کرو، اس کی آمدنی سے زیادہ مت مانگا کرو، کیونکہ فرمایا گیا جو عورت اپنے شوہر کی آمدنی سے زیادہ مطالبہ کرے تو ایسی عورتوں پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے۔ اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں یاد رکھو اللہ رب العزت کو خوش کرو اور اپنے شوہر سے زبان درازی نہ کرو۔ اس کے بعد میرے آقا اپنی چہیتی بیٹی مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہتے ہیں اے بیٹی میں نے تیسری عورت کو جہنم میں اس حالت میں دیکھا
کہ سینے کے بل وہ جہنم کے اندر لٹکی ہوئی تھی، یعنی اس کی چھاتیوں سے اس کو باندھ دیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل سے، اے جبریل یہ کون عورت ہے، یہ عورت کون ہے جس کے سینے کے بل اس کو جہنم کی کھوٹیوں سے باندھا گیا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے کہ جو شوہر ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! آج سیریلوں کے اندر ایک عورت کو بے حیائی سکھائی جاتی ہے، آج سیریلوں کے اندر، فلموں کے اندر ایک عورت کو معاذ اللہ دوسرے مردوں کے ساتھ غلط اور ناجائز تعلقات قائم کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، عورتیں کتنی کمزور ہوتی ہے نا، اللہ اکبر! لیکن عورتیں کمزور ہونے کے بعد، صنف نازک کہلانے کے بعد، اللہ اکبر، اگر اتنے گناہ کرے اور بالخصوص کسی مرد سے ناجائز تعلقات شوہر ہونے کے بعد، یہ کتنی بدترین بات ہے۔ اور یاد رکھنا میری بہن، اللہ اللہ، یہ جو آج کل کے مرد ہیں جو عورتوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، عورتوں کی آبروں پہ حملہ کرتے ہیں، عورتوں کو کبھی زیور کا لالچ دیتے ہیں، عورتوں کو کبھی اچھی زندگی کا لالچ دیتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ عورتوں کو کبھی کبھی شادی کرنے کا لالچ دے کر اس کے شوہر سے اس کے دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں کہ تیرا شوہر تو غریب ہے، تیرا شوہر تو تیرا مطالبہ پورا نہیں کرتا، تیرا شوہر تو تجھے کپڑے نہیں دیتا، تیرا شوہر تو تجھ سے پیار سے بات نہیں کرتا، تیرا شوہر تو تجھے زیور نہیں دیتا، تو میرے ساتھ آ جا تاکہ میں تجھے پیار دوں، تجھے زیور دوں، تجھے مال دوں۔ اس طریقے کی لالچ دے کر ایک عورت کے ساتھ مرد ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے، لیکن جب اس کے جسم سے کھیل کر اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر لیتا ہے تو پھر ادھر کبھی مڑ کر کے بھی نہیں دیکھتا، نہ عورت ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی ہے۔ میری بہنوں یاد رکھو، غریب شوہر ہو یا کیسا ہی شوہر ہو، کبھی کبھی تمہارے ماں باپ نے بدصورت شوہر کے ساتھ بھی تمہارا نکاح کر دیا، ایک مرتبہ اس کے نکاح میں چلی گئی، اب صبر کر کے اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، دوسرے مردوں کو نہ دیکھو، فلم اور سیریل دیکھ کر مردوں سے ناجائز تعلقات قائم مت کرو، اس سے زندگی تباہ ہوتی ہے، اس سے زندگی برباد ہوتی ہے۔ یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، بہت توجہ کے ساتھ، دل کے کانوں کے ساتھ اس واقعے کو سننا۔ ایک شخص تھا جو لکڑہارا تھا اور وہ بہت غریب تھا۔ ظاہر سی بات ہے لکڑہارا غریب ہی تو ہو سکتا ہے، لکڑہارا مالدار تو نہیں ہو سکتا۔ لکڑہارا اس کو کہتے ہیں کہ جو لکڑیاں کاٹ کر کے لاتا ہے جنگل سے اور بازار میں بیچتا ہے، ایسا لکڑہارا تھا۔ لیکن اتفاق سے اس کی قسمت کہ اس کو اللہ نے خوبصورت بیوی عطا کر دی تھی، لکڑہارے کو اللہ نے خوبصورت بیوی دیتی تھی۔ اچانک لکڑہارے کی بیوی پر بادشاہ کی نظر پڑی تو بادشاہ لکڑہارے کی بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لکڑہارا اتنا غریب ہے، فاقہ کشی کرتا ہے، اس کے گھر میں کئی کئی دن تک کے چولہا نہیں جلتا، لیکن اس کے یہاں کتنی خوبصورت بیوی ہے، کتنی حسین و جمیل بیوی ہے، اتنی خوبصورت بیوی تو میرے یہاں کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبوں، اللہ اکبر۔ جب اس بادشاہ نے یہ سوچا کہ میں کسی بھی طرح سے لکڑہارے کی بیوی کو اپنی بیوی بنا کے رہوں گا، تو اس نے اپنی ایک گوری کنیز کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے لکڑہارے کی بیوی کو بہکاؤ کہ کیا اس غریب کے ساتھ تو زندگی گزار رہی ہے، تو اتنی حسین ہے، اتنی خوبصورت ہے، اگر تو بادشاہ کی دلہن بن جائے تو تو ایسی زندگی گزارے گی، تجھے روزانہ نئے کپڑے ملیں گے، تجھے اچھے اچھے کھانے ملیں گے، تو لکڑہارے کے یہاں ہے تو تجھے فاقہ کرنا ہوتا ہے، کئی کئی دن تک تیرے گھر میں چولہا نہیں چلتا، پھٹے پرانے تو کپڑے پہنتی ہے، اگر تو بادشاہ کی بیوی بن جائے تو تجھے کیسے عیش ملیں گے، نرم نرم گدے ہوں گے، سونے کے پلنگ ہوں گے، محل ہوگا، تیری کنیزیں ہوگی، تیرے بارے نیارے ہو جائیں گے، تیری زندگی بڑی شان و شوکت سے گزرے گی۔ وہ پوری کنیز آئی اور آ کر کے اس نے دیکھا کہ لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے گیا ہے، اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ کنیز نے اس کو خوب بہکایا، خوب
پیک آیا، وہ عورت بے وفا تھی، وہ لکڑہارے کی بیوی اس پوری کنیز کے بہکاوے میں آ گئی۔ اب لکڑہارا آیا تو روزانہ پیار کی باتیں کرتی تھی، آج پیار کی باتیں نہیں کی بلکہ لڑنے لگی، جھگڑا کرنے لگی، منہ چلانے لگی، کھانا نہیں دیا، صبح کو نہانے کو پانی نہیں نکالا، روزانہ جھگڑا ہونے لگا، روزانہ زد ہونے لگی، لکڑہارے سے دور رہنے لگی۔ لکڑہارے نے دیکھ لیا کہ اب اس کے ساتھ بنتی نہیں، تو اس نے کہا دیکھو اب تم پہلے جیسا پیار نہیں دیتی، اب تم پہلے جیسی محبت کی باتیں نہیں کرتی، اب تم پہلے جیسا رسپیکٹ نہیں کرتی، ایک کام کرو، جب تمہارے دل میں میری محبت نہ رہی تو پھر ایک کام کرتی ہم الگ ہو جاتی ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم الگ ہونے کے لیے تیار ہے۔ لکڑہارے نے اس کو طلاق دے دیا۔ طلاق پانے کے بعد وہ چلی گئی اور عدت گزارنے کے بعد اس نے بادشاہ سے نکاح کر لیا۔ جب بادشاہ سے نکاح کیا تو دلہن بنی، نئے کپڑے ملے، قیمتی کپڑے ملے، قیمتی زیور ملے، لیکن جیسے ہی لکڑہارے کی وہ پہلی بیوی جب طلاق پا کر عدت گزار کر وہ بادشاہ کی بیوی بن گئی تو سوچ رہی تھی میں خوب عیش کروں گی، خوب عیش کروں گی، لیکن جب دلہن بن کر وہ بادشاہ کے محل میں گئی اور کمرے میں بٹھائی گئی تو جیسے ہی بادشاہ عیش کی نیت سے اس کے سامنے آیا تو اللہ نے اس لکڑہارے کی بیوی پر بھی پالش ڈال دیا، اس کے ہاتھ پیر بھی ضائع ہو گئے اور بادشاہ کے ہاتھ پیر بھی ضائع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تو اس دور کے پیغمبر نے اعلان کیا کہ دراصل یہ عورت اس لیے بیکار ہو گئی اور بادشاہ پر بھی اس نے فالش کی بجلی گری کہ ان لوگوں نے ایک لکڑہارے پہ ظلم کر کے اس کا گھر اجاڑ کر اپنا گھر بسایا، اس سے ان کا گھر بھی نہ بس سکا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دیکھا آپ نے نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، نہ دنیا کی رہی نہ آخرت کی رہی۔ اس لیے یاد رکھو ایسی عورتیں جو شوہر کی غربت سے تنگ آ کر مالداروں کے چکر میں ناجائز تعلقات قائم کر لیتی ہیں اور فلمیں اور سیریل دیکھ کر کے وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یاد رکھنا ارے غربت تو آنی جانی ہے، کبھی کبھی غریب سے غریب آدمی مالدار ہو جاتا ہے اور مالدار سے مالدار آدمی غریب ہو جاتا ہے۔ غربت کی وجہ سے اپنی حیا کا سودا مت کرو، غربت کی وجہ سے اپنی عزت کا سودا مت کرو۔ اور سنو، جب تمہیں تمہاری غربت پریشان کرے تو تم سیدہ فاطمہ کی غربت یاد کر لیا کرو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج تو غریب سے غریب عورت کے گھر میں دوپٹوں کی بھرمار ہے، تجوریاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن میرے نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک ہی دوپٹہ تھا اور اس میں 17 پیون لگے ہوئے تھے، 16 پیون کپڑوں کے تھے اور 17ویں مرتبہ جب دوپٹہ پھٹ گیا تو پیون لگانے کے لیے کپڑا نہ ملا تو سیدہ فاطمہ نے مولا علی سے کہا اے علی میرا دوپٹہ پھٹ گیا ہے، اب کپڑا گھر میں نہیں ہے تو دوپٹے کو میں کیسے پیون لگاؤں؟ تو مولا علی نے کہا فاطمہ ہمارے گھر میں کپڑا نہیں ہے، اونٹ کا چمڑا ہے، یہ اونٹ کا چمڑا لے لو اور اسی سے پیون لگا لو۔ سیدہ فاطمہ کے دوپٹے میں جو 17 پیون تھے اس میں 16 پیون کپڑوں کے تھے اور 17واں پیون اونٹ کے چمڑے کا تھا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اس شان سے سیدہ فاطمہ نے زندگی گزاری ہے۔ اگر ماں فاطمہ چاہتی تو ان کے گھر میں کپڑوں کی جنت کی بارش ہو جاتی، جنتی کپڑوں کی برسات ہو جاتی، جبریل کپڑے لے کر کے ایک سے آتے جنت سے، لیکن انہوں نے غربت میں اس لیے زندگی گزاری تاکہ قیامت تک غریب عورتوں کو پیغام دے دیں کہ غربت سے تھک ہار کر اپنی آبرو کا کبھی سودا مت کرنا۔ اگر تمہاری غربت تمہیں پریشان کرے تو تم فاطمہ کی غربت کو یاد کر لینا اور اپنی آبرو کا سودا کرنے سے پرہیز کرنا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اس اجتماع میں آنے والی میری بہنوں، اگر اللہ نہ کرے آج سے پہلے کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہو وہ سچی توبہ کر لے، رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لے اور آئندہ اس طرح کے گناہوں سے بچے۔ اگر آپ گناہوں سے بچو گی اللہ جنت دے گا، گناہوں سے نہیں بچو گی جہنم کی آگ میں جلائی جاؤ گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ قوم کی ہر بیٹی کو جہنم کی آگ سے بچائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر کوئی غلطیوں پر اللہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات میں انشاءاللہ مردوں کے لیے پروگرام